بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج نہت پیج پر ایک اہل حدیث عالم ایک سوال کے جواب میں فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال تھا کہ مروان بن حکم کو جو مدینہ بدر کر دیا گیا، اس سوال کے جواب میں کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے اس سوال کے جواب دینے کے بعد، جواب بھی درست نہیں دیا، اس جواب دینے کے بعد انہوں نے خاص جملہ کہا۔ بنو امیہ کا موضوع زیر بحث تھا، حضرت امیر معاویہ، یزید اور بعد کے جو اموی حکمران ہیں ان کا وہ تسلسل کے ساتھ موضوع زیر بحث تھا، اور انہوں نے بنو امیہ کی خرابیوں کو اور تباہ کاریوں کو، ان کے دفاع کے لیے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ بڑا ہی جاندار ہے۔ پہلے آپ وہ جملہ سنیے، پھر وہ میں جملہ بھی بتاؤں گا، اور میں آپ کو اگلی بات بھی سناؤں گا کہ پھر یہ خود کہاں کھڑے ہوتے ہیں اگر یہ بات درست کر رہی ہیں۔ تناظر یہ تھا خواتین و حضرات کہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث بنو امیہ کے خلاف ہیں، بنو امیہ کے خلاف ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اصول وضع کیا ہے کہ وہ تمام احادیث موضوع ہیں، غلط ہیں، من گھڑت ہیں معاذ اللہ، اور ان احادیث کو بالکل ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اور اس کو وہ کہتے ہیں یہ ابن قیم کا ایک اصول ہے۔ آپ ذرا ان کی زبانی یہ کلمہ سن لیں۔ پہلے نمبر پہ تو مجھے ایک اصول یاد آ گیا جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی کتاب المنار المنیف میں۔ اس میں کہتے ہیں جتنی بھی روایات بنی امیہ کی مذمت میں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی احادیث بنی امیہ کی برائی میں مذمت میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح، اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی اگر تو یہ بندہ اہل حدیث ہے تو اس کو چھوٹے سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، اور ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ شخص سراپا، اس کا وضاحت دیکھیں، پوری داڑھی ہے اور سر پہ اس نے وہ رومال باندھا ہوا ہے، اور یہ سر سے پیر بغض اہل بیت سے لبریز ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی اس کو ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ ڈوب مرنا چاہیے، اور اپنے اس سٹانس پہ بھی ڈوب مرنا چاہیے اگر یہ اہل حدیث ہے کہ یہ تو ہر ایک پر طعنہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں مقلد ہے، فلاں امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ نبی مانتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو کیا تم ابن قیم علیہ رحمہ کو نبی مانتے ہو؟ یعنی ابن قیم کا اصول حاوی ہوگا اور تمام حدیث ابن قیم کے اصول کے تحت قبول کی جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی شان ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بغض اہل بیت والا ٹولہ ہے، یہ کتنی چولیں مارتے ہیں، اعلیٰ لیول کی، اعلیٰ درجے کی چولیں۔ یعنی اگر اس کا یہ اصول مان لیا جائے کہ تمام احادیث جو بنو امیہ سے متعلق ہیں وہ موضوع ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے صحیح بخاری میں بھی موضوعات ہیں، بلکہ ان کتابوں کے تو نام بدل دینے چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موضوعات ہیں، ترمذی میں موضوعات ہیں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، ہر کتاب موضوعات سے بھری ہوئی ہے، چونکہ ہر کتاب بنو امیہ کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ظلم اور بربریت جو امت میں بنو امیہ نے جاری کی اس سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری سب سے پہلے، کتاب العلم، حضرت سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضور نے مجھے 2 علم دیے، ایک علم وہ جس کا میں ابلاغ کرتا ہوں، دوسرا علم کا تھیلا وہ ہے اگر میں ظاہر کر دوں تو گلا کاٹ دیا جائے۔ ابن بطال نے، اس کے بعد ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے، حافظ اسقلانی نے، ابن منیر نے، فتح الباری میں، علامہ عینی نے، سب نے اتفاق کے رائے سے، تمام محدثین، یہ وہ محدثین ہیں جو چوٹی کے محدثین ہیں، انہوں نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ فتنوں اور خاص طور پہ پھر شہادت حسین اور بنو امیہ کی ملوکیت سے متعلق ہے۔ آگے چلیے، اگر میں حدیثیں بیان کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، میں صرف آپ کو اشارتاً کتابیں اور ان کے حدیث نمبر بتاتا رہتا ہوں کہ پھر یہ تمام کتابیں اور یہ تمام حدیثیں موضوعات ہیں ان حضرت صاحب کے نزدیک، اور یہ بچانا کس سے چاہتے ہیں؟ بنو امیہ کو، مروان بن حکم کو اور یزید بن معاویہ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6466، ان کی اس رائے میں ابن قیم کے اصول کے مطابق یہ حدیث بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی، یہ موضوع بنتی ہے۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل لیجئے، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 18596 آپ کو چھوڑنی پڑے گی کہ بنو امیہ کی
جو تباہ کاریاں ہیں کہ وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کرے گی، اس سے متعلق۔ اس کے بعد آپ اور اسی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 22,264 اسی سے متعلق ہے، اور ان دونوں حدیثوں پر علامہ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں نے اس کی اسناد کو صحیح کہا اور تواتر کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے صحیح کہی۔ اس کے بعد مشکات میں حدیث ہے 5378، جس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ حضرت علی کے خلاف ایک گروہ خروج کرے گا اور وہ حق پر نہیں ہوگا۔ یہ اس کو بھی آپ کو نکالنا پڑے گا جی۔ مشکات بھی پھر موضوعات میں آ گئی، مشکات میں بھی موضوع حدیثیں ان کے مطابق بھی اور ابن قیم کے اصول کے مطابق۔ سنن نسائی الکبریٰ 8155، اس کے بعد سنن ابی داؤد 4446، اس کے بعد جامع ترمذی 2226، اور یہ چاروں حدیثیں جو ہیں وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مطابق اور علامہ البانی کے نزدیک صحیح الاسناد ہے، جن کو یہ حضرت صاحب اس یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے موضوع کہہ رہے ہیں، اور موضوع بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن قیم کا ایک اصول ہے، یعنی بنو امیہ کو بچانا چاہے اپنا ایمان چلا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل اتنے بخ سے بھرے ہوئے ہیں کہ شاید اگر یہ اس دور میں ہوتے تو یہ یزید کے ساتھ جا کے اپنی بیٹی کا اس لیے نکاح کر دیتے کہ وہ حسین کا قاتل تھا۔ یہ ان کے مائنڈ کا حال ہے۔ آپ وہ پورا قریب سنیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1258، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد اپنا صحیح بخاری حدیث نمبر 3677، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6187، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 7096، جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا اشارہ اور ان کا خواب ہے فتنوں سے متعلق جو بعد میں انہوں نے دیکھے، اور وہ فتنے بنو امیہ کے ذریعے ظہور پذیر ہوئے، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ پھر صحیح مسلم 7268، بالکل یہی کچھ دوبارہ حدیث اس میں موجود ہے، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد صحیح بخاری 4108 آپ کو چھوڑنی پڑے گی، جس میں حضرت امیر معاویہ مدینے میں آئے، حضرت ابن عمر بیٹھے تھے، اور انہوں نے دھمکی دی، اور دھمکی کے انداز میں کہا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہم اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اس حدیث کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4607 آپ کو چھوڑنی پڑے گی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد صرف راست بات خلفاء کا ساتھ دینا، جو جھوٹ، دھوس اور دھاندلی کے ذریعہ ان کا ساتھ نہیں دینا، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد ترمذی کی حدیث 2676، اس میں یہی موضوع ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد جو خلفاء ہیں گے ان میں سے سچوں کا ساتھ دینا، یہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ پھر مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 11309 آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ مسند احمد بھی آپ کو موضوعات اور پوری سیاستہ آپ کو موضوعات اس اصول کے تحت آپ کرنی پڑے گی، جس میں حضور نے فرمایا کہ میں قرآن کی تنزیل، میں جہاد کر رہا ہوں کفار کے ساتھ، اور علی قتال کرے گا قرآن کی تنزیل اور اس کے نفاذ کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو چھوڑنی۔ اور کس نے علی سے کس نے جہاد قتال کیا؟ سب کو پتہ ہے، جو صفین کا قتال ہوا۔ تو گویا قصہ یہ ہے حضرت کہ اگر آپ ان کی اس بات کو مان جائیں، پھر اس کے بعد یہ تو تھے احادیث، پھر آپ کو میں محدثین کی رائے بتا دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں باقاعدہ، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21978 میں، ترمذی حدیث نمبر 2226 میں باقاعدہ حضرت سفینہ کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذلك ثم قال لي سفینة امسک خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان ثم قال لي امسک خلافت علی قال فوجدناها 30 سنة قال سعید فقلت له ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم، بنو امیہ، پہلے چاروں خلفاء کی خلافت کا ذکر کر کے پھر کہا کہ بنو امیہ یہ ظام اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہیں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں قال قذبوا بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے کے لڑکے جھوٹ بولتے ہیں، بنو زرقا کے لڑکے یہ جھوٹے ہیں، بل ہم ملوکن، یہ تو بادشاہ ہیں، من شر الملوک، اور بادشاہوں میں بھی بدترین بادشاہ ہے۔ حوالہ سن لیجئے، رواہ احمد و ترمذی و لفظہ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن، میں نے ترمذی کا حوالہ دے دیا اور احمد بن حنبل کا حوالہ دے دیا۔ تو یہ تمام احادیث فیضان صاحب موضوعات ہیں، کیونکہ ابن قیم نے ایک اصول بتایا ہے جو ان پر وحی کے طور پہ نازل ہوا ہے۔ اس اصول کے تحت آئیں تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، یعنی آپ کے نزدیک حدیث تابع ہو گئی ابن قیم کے قول کے۔ یہ آپ کا اعتراض ساری عمر مقلدین پر رہا، بنو امیہ کا معاملہ آیا
تو آپ خود مقلد بن گئے، اور مقلد بھی کیا بن گئے، آپ تو منافق بن گئے۔ حضور نے فرمایا تھا محبت اہل بیت ایمان اور نفاق میں حد فاصل ہے، تو لہٰذا آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، خدا کا خوف کیجیے اور امت کو گمراہی سے، اور امت اور لوگ بھی دیکھیں، نوجوان خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ پینترا کیسے بدلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ان کو موشن لگ جاتے ہیں، حدیث صحیح لائیں، حدیث صحیح لائیں، اور جب بنو امیہ کی بات آتی ہے اور آل رسول کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہر وہ حدیث جو آل رسول کی فضیلت کی ہے، ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا، جو فضیلت کی ہے اس کی تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو آل رسول کے دشمنوں کے بیان کی ہے اس کو موضوع کہہ دیتے ہیں، اور درمیان میں میٹھا میٹھا اسلام لے کے چلتے ہیں۔ ان سے بچ کے رہیے، یہ دین اور ایمان دونوں کے لیے خطرناک ہے، اور یہ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔